نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. واجب الاحترام حضرت جناب پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اسٹیج پر رونق افروز تمام علماء کرام اور تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ آج کی جو شب ہے وہ 11ویں شب کہلاتی ہے، ربیع الثانی کے حوالے سے، ربیع الآخر کے حوالے سے، اور جگہ جگہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے. چونکہ اس فقیر گناہ گار کا جو تعلق ہے وہ مرکزی قادری مسجد، جو کراچی کی سب سے پہلی قادری مسجد ہے اور کراچی کی سب سے پہلی خانقاہ قادریہ ہے، وہاں سے تعلق ہے. اور وہاں بھی آج رات عشاء کے بعد محفل ہوگی جو 2-2.5 گھنٹے جاری رہے گی. تو یہاں سے میں فارغ ہو کر وہاں روانہ ہوں گا. تو مختصر محدود وقت میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ویسے تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور وہ ختم نہیں ہو سکتے. لیکن جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور معروف کتاب فتوح الغیب ہے، جو کہ آپ کی دیگر تصنیفات میں سے ایک تصنیف ہے. اور اس میں ایک نہیں، آپ کے کئی مواعظ حسنہ ہیں جن کو مقالات کا نام دیا گیا ہے، اور وہ تقریباً 78-80 کے قریب مقالات ہیں، کیونکہ آخر میں تکملہ بھی ہے. اور اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند ارجمن کو نصیحت بھی فرمائی ہے، جس کو وصیت بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے وہ تقریباً 80 مقالات کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے فتوح الغیب. اب غیب تو عام طور پر بہت لوگ یہ نام جانتے ہیں، غیب کا نام استعمال ہوتا رہتا ہے. فتوح الغیب سے مراد یہ ہے کہ وہ علم یا وہ علوم کہ جو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا، اور وہ غیبی طور سے ہوا ہے. اس لیے کہ فتح کی جمع ہے فتوح، اور اس کا ایک معنی ہے کھلنا. چنانچہ جب ہم کشف کہتے ہیں یا انکشاف کہتے ہیں تو اس سے مراد بھی ہم یہ لیتے ہیں کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا، کھل جانا. تو فتوح الغیب میں جتنے عنوانات موجود ہیں، ہر موضوع پر حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب فرمایا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو فرمائی ہے. اور یہ طریقہ تصوف میں صوفیہ کے ہاں رہا ہے ہمیشہ کہ یا تو وہ ملفوظات اور ارشادات کے ذریعے لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں، یا پھر قلم کے ذریعے علم کو پھیلاتے ہیں. لیکن ہر طریقے سے وہ علم ہی کی اشاعت ہوتی ہے، چاہے کوئی تقریری طور پر ہو، چاہے تحریری طور پر ہو، چاہے نثر میں ہو، چاہے نظم میں ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے بیک وقت عربی میں بھی
علم پھیلایا عربی زبان میں، حالانکہ آپ بیسیکلی تو عجمی ہیں، لیکن عربی زبان میں بھی آپ نے نثر میں بھی خطاب فرمایا ہے اور نظم میں بھی آپ نے علم پہنچایا ہے، اور اسی طرح آپ نے اپنے فارسی زبان میں بھی کلام فرمایا ہے۔ تو اس وقت جو فتول غیب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ تعارف کے طور پر ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو اس محدود وقت میں ہم کم حق ہو تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، تعارف کے طور پر کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات کی کہ جس میں آپ کو ایسی ایسی نادر باتیں سننے کو اور پڑھنے کو ملیں گی کہ جو ہماری زندگی میں مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ یہ فتول غیب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب تو ہے، مگر اس کا جو ترجمہ فارسی زبان میں کیا گیا وہ بھی ایک بہت بڑے عالم فاضل اور محدث، جن کو ہم شیخ محقق کہتے ہیں، رئیس المحدثین ان کا نام ہوتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ اور وہ ترجمہ جب آپ نے کیا ہے تو اس سے پہلے ان کے مرشد شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے، جو کہ مکہ میں مقیم تھے، حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شیخ عبدالحق کو یہ حکم دیا کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، فتول غیب کا۔ تو مطالعہ تو خیر اپنی جگہ ہوتا ہی ہے اور کرنا تھا، لیکن آپ نے جب یہاں پر ایک لاہور میں بزرگ ہیں حضرت شاہ ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے حضور غوث پاک کی شخصیت پر اور ان کی تعلیمات پر، فضائل پر تحفۃ القادریہ کتاب لکھی ہوئی ہے فارسی زبان میں، اور اس کا تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد المعالی انہوں نے باقاعدہ حکم دیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کہ آپ اس کا ترجمہ کریں، صرف مطالعہ نہیں، ترجمہ کریں۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فارسی زبان میں اس فتول غیب کا ترجمہ فرمایا۔ پھر اب اردو زبان میں اس کے کئی تراجم کئی طرح سے ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں اس فتول غیب میں صرف ایک آدھ بات بتا کر اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت ہے بھی نہیں اور محدود ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا مقالہ جو ہے اس میں ہر بندہ مومن کے لیے 3 صفات کا ہونا لازم قرار دیا ہے، 3 خوبیاں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اوامر کی پابندی، احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو ہم احکام خداوندی کہتے ہیں، احکام الہی کہتے ہیں، ان کی تعمیل، ان پر عمل کرنا۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی انہوں نے کہ تمام ایسے عوامل سے بچنا کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، یعنی کہ گناہوں سے بچنا، خطاؤں سے بچنا اور تمام مکروہات سے بچنا، یہ دوسری صفت انہوں نے قرار دی ہے۔ اور تیسری بات اس میں بیان فرمائی ہے کہ مشیت الہی پر راضی رہنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی کہ جو قسمت ہم جس کو کہتے ہیں، مقدر جس کو کہتے ہیں، نام تو تمام لوگ جانتے ہیں، مگر اس کے اندر ایک کنفیوژن کا شکار بھی رہتے ہیں۔ کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مقدر ہے تو پھر کوشش کیا چیز ہے، اور کوشش ہے تو پھر مقدر کیا چیز ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسمت پر یقین رکھو، اس میں بحث مت کرو۔ بحث ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اور ایمان رکھو قسمت پر۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ 3 چیزیں مومن میں ہونا۔ اب ظاہر مومن سے مراد مومنہ بھی ہے کہ ہر مرد مومن اور ہر مومنہ عورت، اس میں یہ 3 باتیں ہونا لازم ہیں کہ وہ احکام خداوندی کی تعمیل کرے۔ اس میں شریعت کی باتیں آ گئیں۔ پھر جو ہم جس کو طریقت کہتے ہیں وہ بھی شریعت ہی کا حصہ ہے، شریعت سے کوئی جدا چیز نہیں ہے، نہ کہ کوئی بالکل الگ چیز ہے۔ اس پر بھی اپنے آپ کو عامل بنائے، اور جن چیزوں سے بچنے کا آپ نے فرمایا
ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی مخالف احکام خداوندی کے مخالف جو چیزیں ہوں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کو ہم عرف عام میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شرعی اصطلاح میں ایک ہوتے ہیں فضائل اور ایک ہیں رذائل۔ فضائل میں تو ساری وہ باتیں آ جاتی ہیں جو فضیلت میں شمار ہوتی ہیں، اور رذائل میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق ظاہر اور باطن کی خرابیوں سے ہوتا ہے، وہ رذائل ہوتی۔ تو ان سب سے فضائل میں تو اپنے آپ کو زیادہ اجاگر کرنا اور رذائل سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پھر تیسری بات بتائی کہ قسمت پر، مقدر پر راضی رہنا۔ یہ بات اس لیے اہم ہے، میں نے عرض کیا کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو قسمت ہے، یہ جو مقدر ہے، اس پر راضی رہنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو کیا ہم دنیا میں تگ و دو کرنا یا جستجو کرنا، ایفرٹس کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں۔ جس طرح ہم دعا کرنا نہیں چھوڑتے اور نہ ہمیں منع کیا گیا ہے دعا کرنے سے، چاہے دعا آپ کی دیر میں قبول ہو یا آپ کے نزدیک قبول نہ ہو، پھر بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ دعا کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور حضور غوث اعظم نے فتوح الغیب میں ایک مقالہ دعا کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ دعا کو جاری رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نہ جانے کس وقت آپ کی وہ خواہش جو کہ جائز خواہش ہے اور آپ کی جائز دعا ہے، کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کس صورت میں پوری فرما دے۔ چنانچہ قسمت پر یقین کا معنی یہ ہے اور راضی رہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، لیکن جو کچھ آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے قسمت کے طور پر، اس پر راضی بھی رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں۔ کہ ایک بڑی عمدہ بات جو مقالے کی صورت میں بیان فرمائی ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے بغض اور محبت قائم رکھو۔ اللہ کے لیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے لیے محبت اور بغض کا معنی یہ ہوگا کہ جس سے محبت کرو للہ فی اللہ کرو، بغیر کسی نفسانی غرض کے، بغیر کسی اپنے مطلب یا مفاد کے، اللہ کے لیے محبت کرو۔ اور بغض بھی اگر کسی سے ہو رہا ہو، بغض سے مراد آپ ناراضگی سمجھ لیں، وہ بھی اللہ ہی کی خاطر ہو۔ اور اس میں ایک میں حدیث بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، جو کہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور سیاستہ کی کتب میں موجود ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ابغض للہ، من احب للہ، ومن ابغض للہ، ومن اعطى للہ، ومن منع للہ، فقد استکمل الایمان۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، اخلاق کے ساتھ ملنا اللہ کے لیے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض و غایت کے، یہ بھی نہ ہو کہ عدلے بدلے کی محبت ہو، یہاں تک بھی نہیں، بلکہ اپنی طرف سے یہ کام کرتے رہنا۔ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، ومن ابغض للہ، اور جس نے کسی سے ناراضگی رکھی وہ اللہ کے لیے۔ کہ اگر معلوم ہوا کہ یہ شخص اللہ کی توہین کا مرتکب ہے یا رسول اللہ کی توہین کا مرتکب ہے، تو وہ دونوں ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھ رہے ہوں، ناراضگی رکھ رہے ہوں۔ ومن اعطى للہ، کسی کو کچھ دینا ہو تو اللہ کے لیے، اور ومن منع للہ، اگر منع کرنا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں اگر میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، تو پھر منع کر دیا دینے سے، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو حضور نے فرمایا فقد استکمل الایمان، یہ سمجھے کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے فتوح الغیب میں جو ایک مقالہ ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ بغض اور محبت خدا کے لیے، اللہ کے لیے۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کی یاد میں آج کی یہ نشست ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام تصنیفات اور ان کی تمام تعلیمات، اس سے ہمیں فیض یاب ہونے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔